for Wise, the channel for True Story Tower. زوناش، دو ایسے ڈاکٹرز کی کہانی جنہوں نے مردوں کے جسم جوڑ جوڑ کر ایک نیا طاقتور انسان بنایا اور پھر اس انسان نے پوری دنیا میں تباہی مچا کر رکھ دی۔ کہانی کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں۔ دونوں ڈاکٹر کچھ دیر لیبارٹری میں زندہ لاش کے اسٹریچر کے قریب بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر وہ اسپتال چلے گئے۔ جانے سے پہلے ڈاکٹر پرویز نے اچھی طرح سے لاش کو چیک بھی کر لیا تھا، بٹن دبائے بغیر لاش کو آواز بھی دی اور کہا بھی کہ اٹھو، اب بیدار ہو جاؤ، مگر چونکہ اس نے ریموٹ کا بٹن نہیں دبایا تھا اس لیے لاش کے دماغ کو کوئی سگنل نہ ملا اور وہ لاش یعنی زونش سوتا رہا۔ دونوں ڈاکٹر جس وقت لیبارٹری کے تہخانے سے نکلتے تھے تو آہنی دروازے پر تالا لگا کر جاتے تھے۔ ویسے بھی اس آسیبی قلعے کے کھنڈر میں کبھی کوئی انسان نہیں آیا تھا، صرف ڈاکٹر پرویز اور دارا ہی کبھی کبھی آ جاتے تھے۔ ان کے بارے میں لوگوں کو بھی پتا تھا اور انہوں نے بھی مشہور کر رکھا تھا کہ وہ قلعے کی چھت پر نمودار ہونے والے نئے ستاروں پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قلعے کی چھت پر ایک بڑی دوربین بھی لگا رکھی تھی۔ ڈاکٹر دارا کو اس کے ہاسٹل میں چھوڑ کر ڈاکٹر پرویز اپنے اسپتال کی جانب چل پڑا۔ راستے میں وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ شخص دارا اس کے عزائم میں کہیں رکاوٹ ثابت نہ ہو اور وہ پرویز کو زندہ لاش کی مدد سے کروڑ پتی تاجروں کی تجوریاں خالی کرواتے اور بینک میں ڈاکہ ڈلواتے دیکھ کر کہیں اس کے خلاف نہ ہو جائے اور پولیس کو نہ اطلاع دے دے۔ پرویز نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ آ گیا تو وہ زندہ لاش کی مدد سے ڈاکٹر دارا کو بھی ٹھکانے لگا دے گا۔ ڈاکٹر پرویز کے دل و دماغ پر شیطانی طاقتوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور وہ اس قسم کی بدی کی ہی سوچ سکتا تھا۔ دوسری جانب آسیبی قلعے کی لیبارٹری میں اسٹریچر پر زندہ لاش جس کا نام زونش رکھ دیا گیا تھا گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے جسم کے ذرات نے پہلے سے 7 گنا تیز رفتاری سے غائب ہونا شروع کر دیا تھا۔ رات کے 12 بجے تک زندہ لاش کے جسم کے اندر تمام اعضائے رئیسہ نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ ہر عضو اپنی جگہ پر باقاعدہ کام کر رہا تھا مگر وہ غائب ہو گیا تھا اور بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ آدھی رات کے بعد زندہ لاش زونش کے غائب ہونے کا کیمیاوی عمل اس کے جسم کے باہر بھی شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کے بائیں طرف والے پاؤں کی 2 انگلیاں غائب ہو گئیں، اس کے بعد دوسرے پاؤں کی 2 انگلیاں غائب ہو گئیں۔ 1 گھنٹے بعد دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں غائب ہو گئیں۔ پھر اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی باری آئی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں غائب ہو گئیں۔ صبح ہونے تک زندہ لاش زونش کی 1 ٹانگ اور 1 پورا بازو غائب ہو چکا تھا۔ ابھی پوری طرح سے رات کی روشنی نہیں پھیلی تھی کہ دونوں ڈاکٹرز زونش کو دیکھنے لیبارٹری میں آ گئے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر دارا لاش کے قریب آیا۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ لاش کی بائیں ٹانگ اور 1 پورا بازو غائب تھا۔ اس نے گھبرا کر ڈاکٹر پرویز کو آواز دی، پرویز جلدی سے ادھر آنا۔ ڈاکٹر پرویز ڈاکٹر دارا کی طرف آیا، کیا بات ہے؟ ذرا دیکھو تو زندہ لاش زونش کا 1 بازو اور 1 ٹانگ غائب ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے دیکھا تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے جیسے سکتے میں آ گیا ہو۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے لاش کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو بولا، دارا، زونش کا بازو اور ٹانگ اپنی جگہ پر موجود ہے مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا، یہ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر دارا نے آگے بڑھ کر لاش کا جو بازو اور ٹانگ غائب تھی وہاں جسم کو ٹٹولا تو واقعی زندہ لاش کا بازو اور ٹانگ موجود تھی مگر صرف نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر دارا، پرویز نے فکر مند ہو کر کہا، یہ آسمانی بجلی کے جھٹکے کا کیمیاوی رد عمل ہے۔
پھر اس نے دوسری ٹانگ کے پاؤں کو دیکھا تو اس کی بھی ساری انگلیاں غائب تھی۔ میرے خدا، لاش تو آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے۔ لاش جس اسٹریچر پر پڑی تھی اس کو پہیے لگے ہوئے تھے۔ وہ لاش کے اسٹریچر کو چلاتے ہوئے دوسری دیوار کے ساتھ لگی ہوئی اسکریننگ مشین کے نیچے لے گئے۔ انہوں نے مشین آن کر دی اور یہ دیکھ کر ڈاکٹر پرویز اور دارا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ زندہ لاش کے جسم کے اندر نہ گردہ تھا، نہ دل تھا، نہ جگر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جسم کا اندر کا حصہ سارے کا سارا خالی تھا۔ آسمانی بجلی نے جسم کے ٹشوز پر کیمیاوی اثر کیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز بولا، یہ عمل لاش کے جسم میں رات کو ہمارے جانے کے بعد شروع ہوا ہے اور صبح تک لاش کا 1/4 حصہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ 1-2 گھنٹے بعد ساری کی ساری غائب ہو جائے گی۔ اسکریننگ میں وہ مائکرو چپس بھی نظر نہیں آ رہے تھے جو ڈاکٹر پرویز نے لاش کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ پیوست کیے تھے۔ ڈاکٹر دارا بولا، ہمارے مائکرو چپس بھی غائب ہیں، مگر وہ اپنی جگہ پر ضرور موجود ہوں گے، جس طرح دل، جگر، پھیپھڑے اپنی جگہ پر موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں، مگر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ دارا نے کہا، اینٹی اسکریننگ لینس لگا کر دیکھو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے فوراً اسکریننگ مشین کے کیمرے کے آگے اینٹی اسکریننگ لینس لا کر لاش کو دیکھا تو اس کے جسم کے اندر دل، جگر، گردے، پھیپھڑے اور باہر دونوں ٹانگیں اور انگلیاں دکھائی دینے لگی۔ لینس آنکھوں کے آگے سے ہٹائے تو لاش کا بازو اور ٹانگیں غائب تھیں۔ دوبارہ لینس لگایا تو انہیں گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کلائمپ کیے ہوئے دونوں مائکرو چپس بھی نظر آ گئے۔ ڈاکٹر پرویز نے اطمینان کا سانس لیا اور بولا، شکر ہے ہماری محنت ضائع نہیں ہوئی اور لاش کا غائب ہونا ہمارے حق میں اچھا ہی ہوا ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر لاش نظر آ رہی ہوتی تو وہ جس وقت اسمگلروں، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کو پکڑتی تو وہ لوگ اس پر فائرنگ کر سکتے تھے، چھری چاقو سے زندہ لاش کے جسم کو کاٹ سکتے تھے، مگر اب وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اب لاش ان لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے گی تو وہ اس پر حملہ کس طرح کریں گے؟ ڈاکٹر دارا نے کہا، ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی ہے ایک طرح سے، لیکن ابھی تک لاش پوری طرح غائب نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، مگر تھوڑی دیر بعد غائب ہو جائے گی، اس کے غائب ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، مگر لاش کا ہمیں نظر آتے رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ لاش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے؟ اس کی ایک ترکیب ہو سکتی ہے کہ ہم اینٹی اسکریننگ لینس والی ایک اینک تیار کر لیں۔ یہ اینک لگانے سے ہم غائب ہو چکی لاش کو دیکھ سکیں گے۔ یہ بڑی اچھی ترکیب ہے، دارا نے کہا، مگر میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں لاش کو جگانا نہیں چاہیے، کہیں لاش پر اپنا ایک بازو اور ایک ٹانگ غائب دیکھ کر خطرناک ری ایکشن نہ ہو۔ ڈاکٹر پرویز کے اس خیال پر دارا نے کہا، خطرناک ری ایکشن ہوگا بھی تو لاش کیا کر سکے گی؟ وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ڈاکٹر پرویز نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں لاش کو جگانے لگا۔ اس نے ریموٹ نکال کر اس کا ایک بٹن دباتے ہوئے کہا، زنش بیدار ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ ہی لاش نے آنکھیں کھول دی اور ڈیلے ذرا ادھر ادھر گھمائے۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، دارا میں دیکھ رہا ہوں کہ لاش میں نئی نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ ایک تو اس کے خلیوں نے غائب ہونا شروع کر دیا ہے، دوسرے لاش نے اپنے ڈیلے بھی تھوڑے گھمائے ہیں، ورنہ پہلے وہ آنکھوں کو کھلا رکھتی تھی اور اس کی آنکھوں کے ڈیلے پتھر کی طرح ساکت رہتے تھے۔ ہاں، ڈاکٹر دارا نے جواب دیا، لاش کا دماغ بھی آہستہ آہستہ کام کرنے لگا ہے۔ ہو سکتا ہے 2-4 دنوں میں لاش کی آواز بھی بیدار ہو جائے اور وہ بولنا شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر پرویز نے کہا۔ زندہ لاش زونش بیدار ہو چکی تھی۔ اس کی ابھی تک اپنی غائب ٹانگ اور غائب شدہ بازو پر نظر نہیں پڑی تھی کیونکہ زندہ لاش لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، زنش
اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ ساتھ ہی ریموٹ کا ایک اور بٹن دبا دیا۔ لاش اٹھ کر اسٹریچر پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی لاش نے آنکھوں کے ڈھیلے ذرا نیچے گھما کر اپنے دونوں بازو اور ٹانگوں کو غور سے دیکھا۔ اس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ غائب ہو چکی تھی، مگر لاش پر اس کا کوئی خاص رد عمل نہ ہوا۔ لاش ویسے ہی ساکت کی ساکت اسٹریچر پر بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر پرویز بولا، لاش پر اس تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد اس کا اثر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے بازو اور ٹانگ دکھائی دے رہی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں لاش کو کچھ دیر اسٹریچر پر لٹائے رکھنا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو کیمیاوی عمل ہو چکا ہے وہ ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر پرویز نے بٹن دبا کر لاش سے کہا، زنش اسٹریچر پر لیٹ جاؤ اور دوبارہ گہری نیند سو جاؤ۔ زندہ لاش اسٹریچر پر لیٹ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے حلق سے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آنے لگی تھی۔ دارا نے کہا، یہ بھی ایک نئی چیز لاش میں نمودار ہوئی ہے۔ لاش نے پہلے کبھی خراٹے نہیں لیے تھے۔ ہاں، میں یہ ساری تبدیلیاں نوٹ کرتا جا رہا ہوں، ڈاکٹر پرویز نے کہا اور جیب سے ایک چھوٹی نوٹ بک نکال کر اس میں لاش کے جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو شارٹ ہینڈ لکھائی میں نوٹ کرتا رہا تاکہ بعد میں اس لاش پر ریسرچ کرنے اور اس پر تحقیقاتی مقالہ لکھنے میں یہ نوٹس کام آ سکیں۔ وہ لاش کے قریبی کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاش کو دیکھ لیتے تھے۔ لاش بڑے ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی، جیسے بلی خور کر رہی ہو۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم لاش کے پوری طرح غائب ہو جانے کے بعد اس سے معاشرے کی بھلائی کے کام لینے شروع کریں گے، کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر پرویز بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر اصل میں اس نے لاش سے بھلائی کے 2-4 کام ہی لینے تھے، باقی سب برائی کے کام ہی لینے تھے، یا کبھی کبھار 1-2 کام بھلائی کے لاش سے کروا لینے تھے، اور اس کے بعد ڈاکٹر دارا کو بتائے بغیر لاش کی مدد سے اپنے دشمن قتل کروانے تھے اور ارب پتی امیر لوگوں کے گھروں سے مال نکلوانا تھا۔ بلکہ لاش کو غائب ہوتا دیکھ کر ڈاکٹر پرویز نے اپنے بدی کے پروگرام میں تبدیلی کر لی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ لاش سے لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی مدد سے بینکوں کے لاکر توڑوائے گا اور یوں لوگوں کے قیمتی ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات لاکروں میں سے اڑا لے گا اور بینک سے کرنسی نوٹ بھی لوٹے گا۔ اس کے بڑے خطرناک عزائم تھے اور ڈاکٹر پرویز اپنے خطرناک عزائم پر بڑی جلدی عمل کرنا چاہتا تھا۔ لاش ڈاکٹر پرویز کے کنٹرول میں آ چکی تھی۔ وہ لاش کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر دارا کی لاش کو دیکھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ لاش کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی مرگ آلود دہشت تھی، جس کو دیکھ کر ہی آدمی کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے بے دھڑک ہو کر لاش کے ہاتھ کو آہستہ سے پکڑ لیا۔ لاش نے آگے سے کوئی حرکت نہ کی۔ پرویز بولا، دارا، یہ شخص پوری طرح میرے قابو میں ہے۔ اب یہ وہی کرے گا جو میں سے کہوں گا، وہی سوچے گا جو میں سے کہوں گا۔ ذرا ٹھہرو، تمہیں ابھی تجربہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا ایک سبز بٹن دباتے ہوئے لاش سے کہا، لیبارٹری کے دروازے کے پاس جا کر دیکھو کہ باہر کوئی آدمی ہماری باتیں تو نہیں سن رہا۔ لاش حرکت میں آ گئی، آرام سے قدم اٹھاتی لیبارٹری کے کھلے دروازے تک گئی اور رک گئی۔ پھر گردن باہر نکال کر پہلے دائیں پھر بائیں جانب دیکھا، وہیں سے واپس پلٹ کر اپنی پہلے والی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے بڑے سر کو نفی کے انداز میں دائیں بائیں ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ باہر کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر پرویز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر اسٹریچر کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس نے دارا کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا، بتاؤ کون کہہ سکتا ہے
کہ میں نے جیتے جاگتے سوچنے والے انسان کو ایجاد نہیں کیا۔ ابھی تک یورپ اور امریکہ کے سائنسدانوں نے اتنی زبردست ترقی کے باوجود صرف اسٹیل اور پلاسٹک کا روبوٹ انسان ہی تخلیق کیا ہے، مگر میں نے زندہ انسان تخلیق کر کے دکھا دیا ہے۔ خدا کی قسم، اب میں مختلف مردہ آدمیوں کی بیکار لاشوں کے ٹکڑے جوڑ کر جتنے چاہوں انسان بنا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، یہ کفر کی باتیں ہیں پرویز، اللہ کے آگے توبہ کرو، اور اب بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی زندہ تخلیق کو ضائع کر دو، نہیں تو ہم کسی ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے کہ لوگ ہمارے جسم کے اعضاء کاٹ کاٹ کر چیلوں اور کووں کو کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پرویز نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو دارا، اسی لیے تم میری زندہ تخلیق کی مخالفت کر رہے ہو۔ تم نہیں چاہتے کہ دنیا مجھے سائنس کی دنیا کا گرو کہہ کر پکارے۔ دارا نے بھی غصے میں کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری اس مشرکانہ تخلیق پر۔ میں تو اس دن کو کوس رہا ہوں جب میں تمہاری اس مجرمانہ سوچ پہ تمہارے ساتھ شامل ہوا۔ پرویز، میں تمہیں ایک بار پھر بلکہ آخری بار خبردار کرتا ہوں کہ تم اللہ کے عذاب کو للکار رہے ہو۔ ابھی اسی وقت اس زندہ لاش کے ٹکڑے کر کے ان سب ٹکڑوں کو بڑے احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دو اور گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ میں بھی تمہارے ساتھ اللہ سے معافی مانگوں گا، بلکہ میں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے رحم کا طلبگار ہوں۔ ڈاکٹر پرویز عیار اور جہاں دیدہ انسان تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ تیش میں آ کر اپنی لاش کو حکم دیتا کہ اس آدمی کی گردن مروڑ دے، اس نے ڈاکٹر دارا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے پیارے دوست، مجھے ایک بار شہر بلکہ ملک کے تمام اسمگلر اور دہشت گرد اپنے بنائے ہوئے انسان کی مدد سے پولیس کے حوالے کروا لینے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اپنی اس تخلیق کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دوں گا اور اس کی لاش کے ٹکڑے بڑے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دوں گا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، کاش تم ایسا کر سکو، مجھے تمہارے ارادے نیک نہیں لگتے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کا کندھا دباتے ہوئے کہا، یار تم تو ویسے ہی مجھ پر شک کرنے لگے ہو۔ یقین کرو میں اپنے بنائے ہوئے انسان سے کوئی ناجائز کام نہیں لوں گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں نوبیل پرائز ملے، سائنس کی تاریخ میں ہمارا نام عزت و احترام سے لیا جائے۔ پھر بھلا میں اپنی تخلیق سے کوئی برائی کا کام کیسے لے سکتا ہوں؟ اچھا اب خاموش ہو کر بیٹھے رہو، میں تمہیں اپنی تخلیق سے ایک اور کام لے کر دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں زندہ لاش کا کوئی نام رکھنا پڑے گا۔ سوچ کر بتاؤ ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ ڈاکٹر دارا نے بادل نخواستہ کہا، اس کا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرویز کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا نام لے کر مخاطب کروں۔ میری اس حیرت انگیز تخلیق کو معلوم ہو کہ اس کا ایک نام بھی ہے۔ کیا نام رکھیں اس کا؟ بتاؤ۔ ڈاکٹر پرویز سوچنے لگا، پھر بولا، زونش۔ کیسا رہے گا یہ نام؟ میں نے کالج کے زمانے میں یہ نام ایک اردو کے ناول میں پڑھا تھا، مصنف نے کسی حبشی غلام کا نام رکھا تھا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، جو چاہے نام رکھ لو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پرویز بولا، اوکے تو پھر یہی نام ٹھیک ہے، بس آج سے ہماری تخلیق اس زندہ لاش کا نام زونش ہوگا۔ ڈاکٹر پرویز نے زندہ لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا، دارا اللہ کی قسم لاش کے چہرے کے تاثرات دیکھو، صاف لگتا ہے کہ یہ ہماری باتیں سن رہا ہے، اور اس نے یہ بھی سن لیا ہے کہ ہم نے اس کا نام زونش رکھ دیا ہے۔ ٹھہرو میں تمہیں اس کا تجربہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا وہ سرخ بٹن دبا دیا جس کے سگنل سیدھا لاش کے دماغ میں جاتے تھے۔ اس نے لاش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زونش کیا تم ہماری باتیں سن رہے ہو؟ اگر سن رہے ہو تو اپنا سر آہستہ سے اوپر نیچے ہلاؤ۔ ڈاکٹر دارا یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ زندہ لاش نے آہستہ سے اپنا سر اوپر نیچے ہلا دیا۔ اس نے کہا، میرے خدا،
یہ زندہ لاش تو ہماری باتیں سن رہی ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور بے اختیار ہو کر بولا، دارا دوست، ہم دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں، سب سے بڑے سرجن ہیں۔ ہم نے وہ کام کر دکھایا ہے جس سے آج تک بڑے سے بڑا فزیشین، بڑے سے بڑا سائنسدان نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش سے کہا، زونش، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارا نام زونش رکھا ہے؟ زندہ لاش نے اوپر سے نیچے سر ہلایا اور اس کے حلق سے ہلکی سی غراہٹ پی۔ ڈاکٹر پرویز خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے بعد ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا ایک اور بٹن دبا کر زندہ لاش سے کہا، اب تم گہری نیند سو جاؤ اور جب تک میں نہ اٹھاؤں سوئے رہو۔ دونوں ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ زندہ لاش نے پرویز کا حکم سنتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ حالانکہ اس سے پہلے زندہ لاش نے کبھی آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت نیم وار رہتی تھی۔ دونوں ڈاکٹروں نے زندہ لاش کو غور سے دیکھا۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کے دل کی دھڑکن چیک کی۔ کہنے لگا، لاش کے دل کی دھڑکن بہت سست ہو گئی ہے، یہ شخص زونش سو گیا ہے۔ دونوں ڈاکٹر اسٹریچر کے قریب کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاش کو دیکھ لیتے تھے۔ لاش بڑے ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی، جیسے بلی خور کر رہی ہو۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم لاش کے پوری طرح غائب ہو جانے کے بعد اس سے معاشرے کی بھلائی کے کام لینے شروع کریں گے، کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر پرویز بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر اصل میں اس نے لاش سے بھلائی کے 2-4 کام ہی لینے تھے، باقی سب برائی کے کام ہی لینے تھے، یا کبھی کبھار 1-2 کام بھلائی کے لاش سے کروا لینے تھے، اور اس کے بعد ڈاکٹر دارا کو بتائے بغیر لاش کی مدد سے اپنے دشمن قتل کروانے تھے اور ارب پتی امیر لوگوں کے گھروں سے مال نکلوانا تھا۔ بلکہ لاش کو غائب ہوتا دیکھ کر ڈاکٹر پرویز نے اپنے بدی کے پروگرام میں تبدیلی کر لی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ لاش سے لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی مدد سے بینکوں کے لاکر توڑوائے گا اور یوں لوگوں کے قیمتی ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات لاکروں میں سے اڑا لے گا اور بینک سے کرنسی نوٹ بھی لوٹے گا۔ اس کے بڑے خطرناک عزائم تھے اور ڈاکٹر پرویز اپنے خطرناک عزائم پر بڑی جلدی عمل کرنا چاہتا تھا۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔